لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو ذات اپنی وجود کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی خوبیوں اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، حق عبادت کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں. نہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی حصے دار ہے، اللہ کی ذات میں سے کوئی الگ ہو کر کے وجود میں نہیں آیا. اللہ رب العالمین کی جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، اس طرح کی وہ خوبیاں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. ہما قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یا ایسی عبادت جو ان سب سے جڑی ہوئی ہو، مرکب ہو، مل کر کے وجود میں آنے والی ہو، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی بھلائی، بہتری، کامیابی کے لیے ایک ایسا دین دے کر کے اس کائنات میں بھیجا کہ جس شخص نے اس دین کو اپنا لیا، اس دین کو قبول کر لیا اور اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، وہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو پا لینے والا ہے، اللہ کی جنتوں کا مہمان بننے والا ہے، وہ جہنم سے محفوظ رہنے والا ہے، رب کی ناراضگی سے بچ جانے والا ہے. اور جس شخص نے بھی اس دین سے منہ موڑا، اپنی مرضی کی، اپنے حساب سے زندگی گزاری، اپنے طریقے کے مطابق اس نے اپنے زندگی کے ترجیحات کو، اپنے معاملات کو اس نے سیٹ کیا اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی بنانے والا، گزارنے والا بن گیا. اللہ کے دین سے پہلو تہی اختیار کر لی، دل آیا، دل نے چاہا، مرضی بنی، دل نے پسند کیا،
تو نماز بھی پڑھ لی، اللہ کی بندگی بھی کر لی، روزہ بھی رکھ لیا، اللہ کی باتوں کو ماننے والا بن گیا، اور دل نے نہ چاہا، دل نے قبول نہ کیا، دل کا میلان نہ ہوا، فائدہ نظر نہ آیا، نقصان ہوتا ہوا نظر آیا تو منہ موڑ گیا، اپنی مرضی کر لی، ایسا آدمی ناکام ہونے والا ہے، تباہ و برباد ہو جانے والا ہے۔ کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِنَّهُ لَا يَزِغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، جو بھی اس دین سے منہ موڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عزیز بھائیو، ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے۔ یہ آواز دکھا دو، آواز واپس آ رہی ہے، یہ بند کر دو اس کو۔ ہر انسان اس کائنات میں کامیابی چاہتا ہے، چاہے کسی بھی میدان میں عمل کرنے والا ہو، کسی بھی فیلڈ کو اختیار کرنے والا ہو۔ کسان ہے وہ چاہے گا مجھے فائدہ حاصل ہو، کالج یونیورسٹی سکول میں پڑھانے والا اور اس سسٹم کو چلانے والا ہے وہ چاہے گا مجھے کامیابی حاصل ہو، حکومت میں موجود ہے وہ چاہے گا مجھے کامیابی حاصل ہو، بزنس مین ہے وہ چاہے گا مجھے کامیابی حاصل ہو، مجھے نقصان نہ ہو۔ پر میرے بھائی، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ اس کامیابی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، چند دنوں کی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، ایک ہدف دے کر کے اس کو بھیجا ہے، اور پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس کے سارے معاملات کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور وہاں پر اپنی زندگی کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا، ایک ایک جو ہے وقت کے ایک ایک منٹ کا اس کو حساب دینا ہوگا کہ میں نے اس ٹائم میں، اس سال میں، اس مہینے میں نے کیا کیا ہے، کیا کھویا، کیا پایا ہے، میں نے کہاں اللہ کی باتوں کو مانا ہے اور کہاں کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میرے دن کیسے گزرے، میری راتیں کیسی گزری، میری خوشی کیسی تھی، میری غمی کیسی تھی، میرا کاروبار کیسا تھا، میرے معاملات کیسے تھے۔ یہ ساری چیزوں کا مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کے حساب دینا ہے، اور پھر وہاں پر اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے پائے، اللہ کی رحمت کے حقدار بن پائے تو کامیاب ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے مواخذہ کر لیا، اللہ نے منہ موڑ لیا، اللہ نے نافرمان قرار دے دیا، اللہ نے ناراضگی کا حقدار قرار دے دیا، پھر تباہی بربادی کے علاوہ کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ یہ ہوا کہ کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی اس عارضی زندگی کو اس طریقے کے مطابق گزاریں جس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا مطالبہ ہم سے ہمارا مالک کرتا ہے، ہمارا خالق کرتا ہے، اس کائنات کو وجود دینے والا جس طرح ہم سے چاہتا ہے ہم اس زندگی کو گزاریں، ہمیں یہ زندگی اس انداز کے مطابق گزارنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر ہم اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور یہ سمجھیں کہ زمین میری ہے، جسم میرا ہے، مرضی میری چلے گی، مال میرا ہے، پسند میری چلے گی، اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ دیں تو یاد رکھیے دنیا تو گزر جائے گی، آپ عارضی خوشیوں کو بھی پا لیں گے، لوگوں کو راضی بھی کر لیں گے، لوگوں میں نام بھی کما لیں گے، پر حقیقی کامیابی سے آپ کوسوں دور چلے جائیں گے۔ حقیقی کامیابی، اصل کامیابی سے آپ بہت دور چلے جائیں گے، کیونکہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین پہ چلنا، اللہ کی شریعت کو اپنانا، اس کا بندہ بن کر کے بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اپنے معاملات کو نبی کریم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا، نبی کریم کو اپنے لیے اسوہ بنانا، آئیڈیل بنانا، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے آئینے میں دیکھ کر کے اپنی اصلاح کرنا، اپنی بہتری کرنا، اس چیز کا نام کامیابی ہے۔ اب اس کامیابی کی طرف آنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، عوض میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عوض میں اللہ کی جنت چاہتے ہیں، نتیجے میں اللہ کی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا مال و متاع، دنیا کا سرمایہ، دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نفع لینا چاہتا ہے، اس کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ دیکھی جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھی جائے گی۔
یہ تو ایسے ہوتا رہتا ہے، ایسے سنتے رہتے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، لہذا یہ 4 دن کی زندگی اپنے طریقے سے جیو۔ یہ 2 طرح کے مائنڈ سیٹ، 2 طرح کے ذہن، 2 طرح کی سوچیں موجود ہیں، اور ان میں سے کامیاب اور اس میں سے بہتر سوچ کون سی ہے؟ وہ ہیں جس کے بارے میں الہ العالمین خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں یشری نفسہ، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو بیچ دیتے ہیں، کس کے نتیجے میں؟ عوض میں کیا لینا چاہتے ہیں؟ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوچ کیا ہے؟ فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو لینا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ بیچ دینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے لے کر کے کسی سے خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔ بیچنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے یہ سودا کر لیتے ہیں، اللہ میرا وجود تیرے کہنے پر چلے گا، میرے وجود کی حالت وہ ہوگی جو تو پسند کرے گا، میرا وجود وہ کھائے گا جو تو پسند کرے گا، جس کو تو حلال قرار دے گا، اس سے بچے گا جس کو آپ حرام قرار دیں گے، میرا ظاہر ایسا ہوگا جیسا آپ چاہیں گے، میرا نظریہ ایسا ہوگا جیسے آپ چاہیں گے، میری خوشی ویسی ہوگی جیسے آپ چاہیں گے، میری غمی ویسی ہوگی جیسے آپ چاہیں گے، میرے معاملات ویسے ہوں گے جیسے اللہ آپ چاہیں گے۔ یہ بیچ رہا ہے، یہ سودا کر رہا ہے۔ کیوں؟ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، ایسے لوگوں پر اللہ شفقت کرنے والے، نرمی کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے مد مقابل دوسرا گروہ جو ہے اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ فرمایا ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کی نافرمانی نہ کر، گناہ نہ کر، شرک نہ کر، نماز نہ چھوڑا کر، داڑھی نہ منڈایا کر، سود نہ کھایا کر، کسی کا حق نہ مارا کر، ملاوٹ نہ کیا کر، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا کر، کسی کو گالی گلوچ نہ کیا کر۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اپنی چودراہٹ، اپنی وجاہت، اپنے مال کے نتیجے میں اپنے آپ کو بے لگام نہ چھوڑ، پابند رہے اللہ کی شریعت کا، اللہ سے ڈرتا رہ، نافرمانی نہ کر۔ تو اس کا رد عمل، اس کا رویہ، اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آخذتہ العزہ، اس کی عزت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو چودھری ہے، تو وڈیرا ہے، اگر یہاں پر ڈھول نہ بجیں، یہاں پر کنجریاں نہ ناچیں اور پورے موضع کو پتہ نہ چلے تو بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ شادی تھی کہ کوئی مرگ تھی؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں میں میرا مقام کیسے بنے گا؟ اس کی عزت اس کے سامنے آج داڑھی رکھ لو، لوگ کہیں گے مولوی ہے۔ نماز کی پابندی کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ اور رسم سوئم تم کرتے ہو، قول کرتے ہو، اس کا سنت میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ بدعت ہے، یہ تم نے خود بنایا ہے، جس کا قرآن میں ذکر نہیں، جس کا حدیث میں ذکر نہیں۔ یہ جمعرات و ختم دلواتے ہو، اس کا ذکر قرآن میں نہیں، اس کا ذکر حدیث میں نہیں، نبی کی سنت میں نہیں، صحابہ کے طریقے میں نہیں، اس سے بعد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو خوش بیٹھے ہیں، مر گیا، جان چھوٹی۔ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، لوگوں میں عزت پانے کے لیے، لوگوں میں مقام پانے کے لیے، لوگوں میں حیثیت مرتبہ بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے فحسبہ جہنم، ایسے بندے کو جہنم کافی ہے، جہنم میں جائے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، فرمایا بہت بری جگہ ہے لیٹنے کی، ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ بہت بری جہنم ہے۔
بچ جاؤ اس سے. تو دونوں مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری چوائس کیا ہے, ہم کس کو اختیار کرتے. ہمیں بتا دیا گیا ہے, راستہ بتا دیا, دین واضح کر دیا, شریعت آ گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچ چکے. اب ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے, ہمارا معاملہ کیسا ہے, ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں, اس چیز پہ نتیجہ نکلنا ہے قیامت کے دن کہ آپ کامیاب لوگوں میں ہیں یا ناکام لوگوں میں. آئیے میرے بھائیوں, یہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس دین میں جو احکامات ہیں, جو معاملات ہیں, جس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے, اس کی کئی اقسام ہیں, اس کی کئی قسمیں بنتی ہیں. اس میں سے کچھ وہ ہیں جس کو ہم عقائد کہتے ہیں. کامیابی کے لیے بنیادی چیز عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. یہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نظریہ, وہ سوچ, وہ نتیجہ جو آپ اپنے ذہن میں, اپنے دل میں کسی بھی معاملے میں بٹھا لیتے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں. اب اس کا تعلق اللہ کی شریعت کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے, اس کا تعلق آسمانی کتابوں کے ساتھ ہے, اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ. جو نظریہ, جو سوچ, جو نتیجہ آپ اپنے دل میں بٹھا چکے, اسی کا نام عقیدہ ہے. اور یاد رہے آخرت میں کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدے کا درست ہونا, سوچ کا صحیح ہونا. کیا مطلب اس کا؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے میرے بھائی. ہم یہ کلمہ پڑھ کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. میں نے شروع میں کہا تھا تمہید کے اندر کہ ذات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک, صفات میں بھی وحدہ لا شریک, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور عبادات قولی, فعلی, مالی, بدنی, ایسی عبادت جو ان سب سے جڑی ہوئی ہو, وہ کس کا حق ہے؟ یہ عقیدہ ہے. جب ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کو ہم نے معبود مانا اور غیر کی نفی کی, تو پھر ہمیں ہر مصیبت میں, تکلیف میں, بیماری میں, پریشانی میں, نقصان میں کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ کس سے لو لگانی چاہیے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ کس سے اعتماد رکھنا چاہیے؟ کس کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے؟ کس کو حاجت روا بنانا چاہیے؟ کس کو غریب نواز دستگیر سمجھنا چاہیے؟ وہ کون ہے؟ ایک اللہ. یہ بنیاد ہے میرے بھائی. یہ قبر والے, یہ دربار والے, یہ کلے والے, یہ زندہ, یہ مردہ, یہ حاضر, یہ غیر حاضر, یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں. یہ اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے, اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا ہے. یہ بیچارے خود محتاج ہیں, یہ خود منگنے والے ہیں, یہ خود منگتے ہیں, یہ خود بھکاری ہیں, یہ خود فقیر ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے کیا ہو؟ فقیر. لفظ کیا بولا اللہ نے؟ فقیر. الناس, لوگو, او لوگو جتنے بھی ہو نا, تم سارے کس کے فقیر ہو؟ اس میں پیر بھی شامل ہے, اس میں گدی نشین بھی شامل ہے, اس میں خلیفہ بھی شامل ہے, اس میں مولوی بھی شامل ہے. سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں, اور سارے کس کے محتاج ہیں؟ اور قرآن مجید پڑھیے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے, اور ہر پیغمبر اللہ سے مانگتا نظر آتا ہے. اللہ سے مانگتا. آج ہم نے تو کیا کہہ دیا؟ پیر سیال ہے, لجپال ہے, یہ شاہ جمال ہے, پوتر دیوے رتے لال ہے, یہ شاہ رکن عالم ہے, دنیا کا چوتھا پاوا ہے, یہ شاہ شمس تبریز ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہم نے زندہ مردہ ہزاروں پیر بنا لیے. اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. یہ تباہی بربادی کی بنیاد ہے. یہ نظریہ رکھنے والا, یہ سوچ رکھنے والا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میری مشکل کو حل کر سکتا ہے, مجھے تکلیف سے نکال سکتا ہے, میری بیماری میں کام آ سکتا ہے, مجھے مصیبتوں کو بچا سکتا ہے. جو بھی یہ نظریہ, یہ عقیدہ رکھتا ہے, جو بھی غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھاتا ہے, دربار پہ جاتا ہے, ہٹے کٹے دیتا ہے, جانور ذبح کرتا ہے, دال روٹی کی دیگیں چلاتا ہے, مچھلی روٹی کی دیگیں چلاتا ہے, غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے, اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ کامیابی کی بنیاد کو میں نے کھو دیا ہے. ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی
بندگی کے لائق نہیں، تیری بندگی ہوگی. اور مصیبت تکلیف میں تجھ سے مدد مانگوں گا، پر کرتے کچھ اور ہیں. انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ کیا ہے جی؟ یاقوت ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ فیروزہ ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ مرجان ہے. یہ کون سا ہے جی؟ فلاں دربار سے آیا ہے. یہ کربلا سے آیا ہے. یہ مدینہ سے آیا ہے. یہ فلاں جگہ سے آیا ہے. یہ شوگر سے بچاتا ہے. یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے. یہ دشمنوں کے حملے سے بچاتا ہے. یہ رزق کو لانے کا ذریعہ ہے. یہ خوشی غمی کو خوشی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ہم نے ان چیزوں کو کیا بنا لیا؟ مشکل کو شاہ بنا لیا. ہم نے سمجھ لیا ان کے اندر اختیار ہے، یہ ذریعہ ہے، حالانکہ یہ چیزیں ذریعہ نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے، قرآن پڑھنا، اللہ فرماتے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند کرنے والا. اللہ جس کو اولاد دے، ہر سال بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، اللہ نہ دے تو چار شادیاں کرنے کے باوجود، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے باوجود، بڑے بڑے نیکوں سے دعائیں کرانے کے باوجود، بیت اللہ کے پردے کو چمٹ کر کے رونے کے باوجود، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی لے کر کے دے سکتا. اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اور لوگوں جس کو ملیے میں رحمت کے دروازے کھول دوں کوئی بند کرنے والا نہیں، اور میں بند کر دوں تو کوئی کھولنے والا، اور میں پکڑ لوں تو کوئی بچانے والا نہیں، میں بچانا چاہوں تو کوئی مارنے والا. من بیدہ ملکوت کل شیء. اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جواب ملا اللہ اللہ اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے. نتیجہ یہ نکلا میرے بھائی، کامیابی چاہتے ہو تو اپنا نظریہ درست کر لو. قبر والے کے لیے جا کر کے دعا ضرور کرو، مزار والے کے لیے دعا ضرور کرو، پر یہ کہیں پر بھی نبی کریم نے نہیں کہا کہ مزار والوں سے مانگو، قبر والوں سے مانگو. یہ نبی کریم کی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہاں پر یہی ملے گا، جب قبرستان جاؤ تو دعا کرو تم پر بھی سلامتی ہو، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ تمہیں بھی محفوظ رکھیں، اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھیں، اللہ تمہیں بھی معاف کریں، اللہ ہمیں بھی. یہ دعائیں نبی کریم نے سکھائی ہیں. اور آج ہم نے تو سارا ماحول ہی کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے. خالق کو چھوڑ کر کے، مالک کو چھوڑ کر کے اس کے بندوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، ان کے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. یہ پیر صاحب کی نظر کرم ہو گئی تو میرا کام ہو جائے گا. یہ ملنگ دماغ سے آری پاگل جو ہے، جس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے، یہ اگر مجھے گالی بھی دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہماری مت ماری، ہم نے یہ نظریہ بنا لیا اور پھر کہتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے. ایسے کامیابی نہیں ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے حدیث سے قدسی ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں کس سے کہانی سنانے کا عادی نہیں ہوں. حدیث واضح میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حدیث سے قدسی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرکوا بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. انسان تو میرے سامنے آئے گا، میرے بارگاہ میں تیری حاضری ہوگی، تیرا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جائے گا، میں اس کا جائزہ لوں گا. دنیا جہان کے گناہ اس کے اندر ہوئے، اور اتنے گناہ ہوئے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا کیا ہو گیا، اور گناہوں سے پر ہو گیا ہے. لیکن تو نے اگر میرے ساتھ کسی کو مشکل کو شاہ نہیں بنایا، حاجت روا نہیں بنایا، بگڑی بنانے والا نہیں بنایا، غریب نواز نہیں سمجھا، دستگیر نہیں سمجھا، کسی سے امید نہیں لگائی، میرے جانور غیر اللہ کے سامنے تم نے جا کر کے ذبح نہ کیے، ان سے امیدیں نہ لگائی، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. پر یہ میں گندگی جو عقیدے میں ہے یہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے میرے بھائی کامیابی چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے اپنا نظریہ درست کر لو. ایک اللہ سے امید لگاؤ، دنیا والوں سے نہیں، مولویوں سے. اور مولوی لینے والے ہیں، دینے والے. مجھے کوئی مولوی بتاؤ جو دینے والا ہو، کوئی ایک بتاؤ، کوئی پیر بتاؤ، کوئی پہنچی ہوئی ہستی بتاؤ، بڑے سے بڑے بتاؤ. یہ ہماری اپوزیشن جو ہے نا شاہ محمود قریشی پر کیا اعتراض کرتی ہے؟ 10 روپے لینے والا پیر، 10 روپے لینے والا. وہ بتاتے ہیں کہ یہ لینے والے ہیں، دینے والے نہیں. یہ لینے والے ہیں جن سے آپ لینے کے لیے جاتے ہیں نا، الٹا دے کر کے آتے ہیں، لے کر کے
نہیں آتے. اور اگر اتنے اختیار رکھنے والے ہیں تو ان سے ذرا کہہ دو نا میرا بیٹا بیمار ہے, اس کا دل کا مریض ہے, میرا بھائی بیمار ہے, اس کو جو ہے وہ شوگر ہے, میری والدہ بیمار ہے, اس کو یرقان ہو گیا ہے, اور لاکھوں روپے خرچہ ہے, لاکھوں روپے خرچہ ہے. پیر صاحب ذرا کہہ دو نا, اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک انسان کو بچانا, ایک انسان کو زندگی دینا, اس کا سبب بننا, یہ ایسے جیسے پوری انسانیت کو بچانا ہو. میرا باپ مر رہا ہے, میری ماں مر رہی ہے, میرا بیٹا مر رہا ہے, میرا بھائی مر رہا ہے, میں خود مر رہا ہوں, علاج کے لیے پیسے نہیں ہے, میری مہربانی کرنا. پیر صاحب سے کہہ کر کے, وہ تو دینے والے ہیں نا, وہ تو بڑے خزانے رکھنے والے, بڑے اختیار رکھنے والے, کچھ لے کر کے دے دو, میں آپریشن کروا لوں. میں گھر نہیں چاہتا, میں گاڑی نہیں چاہتا, میں بنگلہ نہیں چاہتا, میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں. جو پیر دے مجھے بھی بتانا آ کر کے یہ پیر صاحب ہیں جو دینے والے ہیں. کوئی نہیں دے گا, وہ کہے گا پہلے 10,000 دے کے جا, نذرانہ کتنا دیا پہلے یہ بتا, باقی باتیں. اور ہم نے سمجھو یہ دینے والے ہیں. کوئی نہیں دینے والے, ایک اللہ دینے والے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے بندے جب آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے, ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم دکھڑا سنانا چاہتے ہیں, اپنے مسائل پیش کرنا چاہتے ہیں, منتیں سماجتیں کرنا چاہتے ہیں, معافی مانگنا چاہتے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا, ان سے کہو کہ میں کہاں ملوں گا, علی حجویری کے دربار پر, میں کہاں ملوں گا, شاہ رکن عالم کے دربار پر, میں کہاں ملوں گا, بابا فرید الدین کے دربار پر, میں کہاں ملوں گا, فلاں کے دربار پر. فرمایا نہیں, ان سے کہو انی قریب, انی قریب, اور میں تمہارے قریب ہوں, میں دور نہیں ہوں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کرائے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رات کو اٹھ, مصلی پہ کھڑا ہو, بتی کو بجھا دے, وضو کر کے آ, مصلی پہ سیدھا کھڑا ہو جا, اور میری تعریفیں شروع کر. جیسے تعریفیں شروع کرے گا, میری حمد بیان کرے گا, رکوع میں جا کر کے میری بڑائیاں اور عظمتیں بیان کرے گا, سجدے میں جا کر کے تو اپنی باتیں مجھ سے کرے گا, اس وقت میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں گا. اور اس نفل نماز کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں مسجد میں آنے کی ضرورت ہے, فرمایا فرض کے علاوہ نفل گھر میں کیا ہے زیادہ بہتر ہے. وہ اللہ نے اتنی سہولت دے دی, ہم پھر بھی چکر کھا رہے ہیں. ہاں جی, زواری پہ جا رہے ہیں, یہ فلاں فلاں دربار کے چکر ہیں, گروپ جا رہا ہے اور اس میں دھکے کھا رہے ہیں. اللہ کے بندو اپنا عقیدہ درست کرو. سب سے پہلے اللہ کو پر جو ایمان لائے ہو نا, اس اللہ کو پہچانو, اور اس اللہ کا حق اللہ کے لیے کیا کرو, خاص کرو. پہلی بات کامیابی کے لیے میرے بھائی. دوسری دلیل, دوسرا سبب, کامیابی چاہتے ہو نا, اللہ اس کے رسول کے تابع دار بن جاؤ, نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ, نبی کے طریقے کو اپنانے والے بن جاؤ. یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ کہنا آپ کی طرف سے چھوڑتا چلا جا رہا ہے. میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, سورۃ احزاب ہے 22واں پارہ ہے. سننا میرے بھائی اللہ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ رسوله فقد فاز فوزا عظیما. اور جس آدمی نے اللہ کی بات کو مانا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا, اللہ فرماتے یہ آدمی بہت بڑی کامیابی پا گیا, بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا. آنا میرے بھائی, اللہ ایک اور مقام پہ فرماتے, چوتھا پارہ ہے سورۃ نساء میں, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جس نے اللہ کی بات کو مانا, اس کے رسول کی بات کو مانا, اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ جنت میں جانا, جنت کو پا لینا بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی. پر جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اللہ پر صحیح ایمان, اس کی باتوں کو ماننا, اس کی بندگی. اور بندگی کرنی کیسے, جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. پیر صاحب نے کہا ہے میں تو فلاں کا بیعت ہوا ہوں, اب جو پیر کہے گا میں تو وہ کروں گا. کلمہ کس کا پڑھا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا. اور اس کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب اس جملے کا, کہ محمد اللہ کے پیغمبر,
پیغام بر، پیغام پہنچانے والے، قاصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، انداز کیا ہے، مقدار کیا ہے، ٹائم کیا ہے، کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے ان کو اللہ کا پیغمبر مانا تو آپ ان کے کہنے پر چلو، کیونکہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ بتا رہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے، حرام، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز، اس کو پیش نظر رکھو۔ میں تو صحیح پیر صاحب دا بیعت ہو گیا، فلاں پیر صاحب دا، اب میں تو وہی کروں گا جو میرا مرشد کہے گا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ پیروں کی، مرشدوں کا احترام ٹھیک ہے، ان کا احترام، ان کی عزت بجا ہے، پر وہ نبی نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ میرے بھائی دوسری چیز، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنا رہن سہن، گھر بار، بچوں کی تربیت، اپنے معاملات، خوشی غمی، کس کے تابع کر؟ نبی کی سنت کے تابع کر، نبی کے طریقے کے تابع کر، اس کے مطابق بنائے گا تو جنت میں جائے گا، وگرنہ جنت کا دروازہ بند ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا۔ میں مربوں کا مالک ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو وڈیرا ہوں، میرے تو لوگ جھک کر مجھے سلام کرتے۔ یہ سارے سلام اس وقت تک ہے جب آنکھیں جھپک رہی ہیں، جب سانس چل رہی ہے، جب دل بند ہو جائے گا یا آنکھیں بند ہو جائیں گی، لوگ آپ کو کفن میں لپیٹیں گے، لے جا کر کے ویران شہر خاموشہ میں، یہ دھول اٹھتی جگہ پر بغیر کسی سائے کے قبر کا گڑھا بنا کر کے اس کے اندر آپ کو ڈال دیں گے۔ وہاں پر آنے والا فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا آپ ماہر صاحب ہیں، کتنے مربوں کے مالک تھے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا جو ہے وہ دنیا میں نوکری کس منصب پر آپ تھے۔ یہ سوال و جواب وہاں پر ہونے والے نہیں۔ وہ پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا پالن ہار کون تھا، اور تجھے دینے والا کون تھا، تیرا نظریہ کیا ہے، تیری سوچ کیا ہے، رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ من نبیک، تو نے زندگی کس طریقے پر گزاری، تیرا آئیڈیل کون تھا، فلمی ہیرو تھے، کرکٹر تھے، کون تھے تیرے ہیرو جن پر تو نے اعتماد کیا اور تو نے ان جیسا بننے کی کوشش کی، اور جس کے مطابق تم نے اپنا لائف سٹائل بنایا، اپنی زندگی گزارنے کو تم نے بنایا، سٹائل تو نے فٹ کیا، یہ سیٹ کیا، بتا وہ کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اور پھر اس کے بعد تیرا دین کیا ہے، کن اصولوں پر تو نے زندگی گزاری؟ یہ کامیابی ہے میرے بھائی۔ اگر جواب دو گے تو آواز آئے گی آسمان سے، ان صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ففرشوا لہ فراش الجنہ، فرشتوں جنت کا بستر بچھا دو نا، فرشتوں جنت کی کھڑکی کھول دو نا، فرشتوں قبر کو وسیع کر دو نا، فرشتوں قبر کو منور کر دو نا، اب نم صالحا، ٹھیک ٹھاک ہو کر کے سو جانا، نم کا نومت العروس، اور دولہے کی مانند بڑے آرام سکون سے سو جا، تجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اور اگر زندگی اپنی مرضی کے، نبی کو میں پہچانتا نہیں، کلمہ تو مجھے آتا ہے، 6 کلمے میں نے یاد تو کر لیے تھے، استاد نے یاد کروا دیے تھے، ابا نے بتا دیے تھے، پر مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، میرا رب کون ہے میں نہیں جانتا، بس لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کو عذاب میں مبتلا کر دو، جہنم کا بستر بچھا دو، آگ کا بستر بچھا دو اس کے لیے۔ یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں، یہ اگلے جہان کی باتیں ہیں جو اس جہان میں رہتے ہوئے نظر نہیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے پر نظر نہیں آتا، کیونکہ اگلے جہان کی باتیں ہیں۔ نبی نے کہہ دیا یہ سچ ہے۔ آئیے میرے بھائیو، دوسری چیز، اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کیجئے، اور اپنے عمل نبی کریم کے طریقے کے مطابق۔ پیر، مولوی، بزرگ یہ رہنمائی کے لیے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے ہیں، ان کی بات تب مانی جائے گی جب قرآن و حدیث کی دلیل اس کے ساتھ موجود ہو۔ اگر دلیل نہیں ہے پھر ان کی بات قابل قبول ہے، کیونکہ یہ نبی نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کی بات مانی جاتی ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ پیغمبر کی بات کو پہنچانے والے ہیں۔ اگر دلیل پیش کریں گے تو بات مانیں گے، وغیرہ نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی میرے بھائی؟ کامیابی کے لیے 2 باتیں ہو گئی ہیں، ایک اللہ پر صحیح ایمان، دوسرا اپنی زندگی کو کس کے تابع کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ نمبر 3 میرے بھائی، تیسری چیز، اپنی معاشرت درست کرو۔ یہ معاشرت کیا ہے؟ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک جگہ پر رہتے ہوئے آپ کا واسطہ بہت سے لوگوں سے پڑتا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں والدین سے، بہن بھائیوں سے،
بیوی بچوں سے، عزیز و اقارب سے، گھر سے باہر نکلے، علاقے سے باہر نکلے، دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہ زندگی گزارنے کے بھی اللہ نے اصول بیان کیے، حق بیان کیے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو کامیابی ملے گی۔ اور اگر تمہاری معاشرت درست نہ ہو، یہ زندگی گزارنے کا انداز درست نہ ہو، اور لوگوں کے حق کا لحاظ نہ ہو، تب بھی بربادی ہے، تب بھی بربادی ہے میرے بھائی۔ کامیابی تب ہے جب آپ کی معاشرت درست۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اعبدن، میرے کچھ غلام ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، کام چور بھی ہیں، میں ان کو مارتا بھی ہوں، گالی بھی دیتا ہوں، تھپڑ تھپڑ بھی ان کو لگا دیتا ہوں، یہ میرا انداز ہے۔ فَكَيْفَ أَنَا بِهِمْ، میرا اور ان کا معاملہ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہوگی، ترازو لگا ہوگا، جو ان کی زیادتیاں ہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں، جو کام چوری ہے، وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی۔ تمہارا گالی دینا، تمہارا بے عزتی کرنا، تمہارا تھپڑ مارنا، ان کو برا کہنا دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، ترازو کو اٹھایا جائے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ دینے والا بنے گا، دینے والا بنے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ میرا مزارع ہے، تو میرا کیا ہو گیا؟ زر خرید ہو گیا ہے۔ زر خرید بھی ہو جائے تب بھی آپ کو آزادی نہیں، تب بھی آپ بے لگام ہو کر کے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تب بھی آپ پابند ہیں شریعت کے آداب کے۔ چہ جائے کہ یہ تو ویسے بھی آزاد ہے، صرف غربت کی وجہ سے آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حق تلفی کرتے چلے جائیں، آپ کو آزادی حاصل ہے۔ نہیں میرے بھائی، زر خرید غلام کے ساتھ بھی انصاف کرنا لازم ضروری ہے۔ اگر وہاں پر بھی ظلم کرو گے نا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا پڑے گا اس کا۔ اپنی معاشرتی زندگی بہتر کرو، اپنے بہن بھائیوں سے معاملات اچھے کرو، اپنے والدین سے معاملات اچھے کرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دو، کسی کی زمین قبضے میں نہ لو۔ نبی کریم فرماتے ہیں جس آدمی من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ 70 ارضین یوم القیامہ، جس نے صرف ایک گٹھ، ایک بالشت زمین کسی کی قبضے میں لے لی، حالانکہ اس کا حق بنتا نہیں تھا، زمین اس کی نہیں بنتی تھی، پر اس نے ایک گٹھ، صرف ایک بالشت زمین کیا کر لی؟ اپنے زمین کے ساتھ ملا لی، قبضہ کر لیا۔ اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت کے دن۔ کر سکتے ہو برداشت تو ہمت کرو، کر سکتے ہو تو ہمت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر برداشت نہیں، اور یہ حقائق ہیں، جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، یقینی بات ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی یہ باتیں ہیں، جس پر ہمیں اپنی ذات پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ سورج نظر آ رہا ہے، دھوپ نظر آ رہی ہے، اور ہم کہیں کہ یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے، پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی نے کہا ہے اپنی معاشرت، یہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کرو، بے عزتی نہیں، زبان درازی نہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ یہ زبان درازی نہیں، یہ زبان کو بغیر کسی سوچے سمجھے استعمال کرتے چلے جانا، یہ بہت بڑی تباہی کا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑی تباہی۔ نبی کریم سے ایک صحابی نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، نجات کا طریقہ کیا ہے، کس کے ذریعے ہم آخرت میں عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ نبی کریم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا امسک علیک لسانک، یہ زبان ہے نا، اس زبان کو قابو میں رکھ، اس زبان کو قابو میں رکھ۔ تو تیسری چیز میرے بھائیوں، حقوق لوگوں کے ادا کیجئے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے، کسی کی بے عزتی نہ کیجئے، کسی کو گالی نہ دیجئے، اور کسی کی حق تلفی نہ کیجئے۔ چوتھی چیز میرے بھائی، چوتھی چیز، ایثار پیدا کر، اپنے اندر دین سے لگاؤ پیدا کر، یہ اللہ کی شریعت سے محبت پیدا کر، اس سے راہ و رسم بڑھا، اس سے جان پہچان بڑھا، اس کو غالب کرنے کے لیے، دنیا پر اس کو عام کرنے کے لیے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے تو بھی اپنا کردار ادا کر۔ اس میں وہ مال کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ جان کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ زبان کے ذریعے۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ویسے الحمدللہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وسائل نہیں ہیں، زبان دی ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ میاں کیسر صاحب ہیں یا بھائی حیات ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، انہوں نے یہ بندوبست آج کیا ہے، انہوں نے یہ خرچہ کیا ہے، وہ مجھے وہاں سے گاڑی پر لے آئے ہیں، مجھے چھوڑ کر کے وہاں آئیں گے، یہ انہوں نے اپنا کردار کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا، آپ کی زندگی جو ہے وہ دینی بن جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، توحید کا پیغام پہنچ جائے، کامیابی کے راستے سمجھا دیا جائے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ
نہیں تھا۔ تو چوتھی چیز میرے بھائی، اپنی زندگی میں دین کے لیے بھی کوئی ٹائم نکال، دین کے لیے بھی محنت کر، دین کے لیے بھی صلاحیتوں کو خرچ کر، اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا پیسہ اور اپنی حیثیت اور اپنی چودراہٹ کو استعمال کر، اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کی زندگی درست ہو، اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ سے کیا ہوں گے؟ اور دیکھیے آج ہم نے سمجھ لیا کہ کامیابی کا جو ذریعہ ہے اور کامیابی کے لیے جو ہم نے قواعد سیٹ کیے ہیں نا، مثال سیٹ کی ہے، وہ پیسہ ہے، وہ چودراہٹ ہے، وہ اختیارات ہیں، وہ وڈیرا پن ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی۔ میں آپ کے سامنے چند ایک دلائل اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا دنیا میں خزانے والا کون گزرا ہے؟ قارون۔ کون گزرا ہے؟ قارون، جو قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس جتنے خزانے تھے نا، ان خزانوں کو لگی چابیاں، تالے جو تھے، ان تالوں کی چابیوں کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت باقاعدہ صرف چابیاں لے کر کے جایا کرتی تھی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ پر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا اور کوئی اس کے کام نہ آیا۔ یہ پیسہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا؟ پیسہ کام آیا؟ نہیں پیسہ کام آیا۔ آنا ایک اور مثال سن، ابو لہب۔ ابو لہب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب تباہ ہو گیا۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم کا سگا چچا ہے، پر دین کا دشمن ہے، دین سے دور ہے، نبی پر ایمان لایا نہیں ہے، اللہ پر ایمان صحیح معنوں میں لایا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کو نہ بچا سکا اور اس کا مرتبہ، اس کا منصب، اس کی اولاد بھی اسے نہ بچا سکی۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ مال اولاد کام، منصب چودراہٹ، حسب نسب خاندان کام نہ آئے۔ آئیے ہم دوسرا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اختیار مل جائے، وزیر اعظم کی کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں تو میری کامیابی ہے۔ آنا ذرا وہ بھی دیکھنا، فرعون، اس سے بڑا ظالم کون تھا؟ اس سے بڑا اختیار والا کون تھا؟ کوئی نہیں۔ پر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ غوطے دے دے کر کے سب کے سامنے ڈبو ڈبو کے اس کو مارا۔ وہ کامیاب ہوا؟ کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ مال بھی ہے، اختیار بھی ہے، افراد بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، پر نہیں ہے تو دین نہیں ہے، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نہیں ہے تو اللہ سے تعلق نہیں ہے، یہ برباد ہو گئے۔ پر مجھے تاریخ میں کچھ اور لوگ بھی نظر آئے۔ یہ کون ہے؟ بلال ہے، یہ کون ہے؟ سہیب ہے، یہ کون ہے؟ خبیب ہے، یہ کون ہے؟ خباب ہے، یہ کون ہے؟ عمار ہے، یہ کون ہے؟ سمیہ ہے، یہ کون ہے؟ زنیرہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاشرے کے وہ لوگ جو دوسروں کے ہاں زر خرید کے طور پر غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، پر اللہ نے سمجھ دی، دین کی سمجھ آ گئی، دین سے جڑ گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، نبی کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اس کے مطابق زندگی بنا لی، چلتے زمین پر ہیں۔ قدموں کی آہٹ کہاں جاتی ہے؟ جنت میں۔ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یہ کامیاب ہے۔ وہ کامیاب نہیں میرے بھائی۔ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بر بنا کر کے، اپنا قاصد بنا کر کے، اپنا داعی اور سفیر بنا کر کے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دین کا کام کرو۔ اور جب سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں ہے، کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں ہے۔ ان کے کپڑوں کی، ان کے سامان کی تلاشی لی گئی، ایک چادر ملی اور وہ چادر بھی پورے جسم کو ڈھانکتی نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں ان غطینا راسہ بدت رجلاہ، سر پہ کپڑا ڈالتے تھے چادر کو کھینچ کر کے، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانکتے تھے چادر کو کھینچ کر کے، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ دنیا سے گئے تو اس انداز میں گئے ہیں، دنیا سے گئے تو اس حالت میں گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹس ان کا ہے، یہ ان کی مالی پوزیشن ہے، یہ ان کے پاس مال ہے، پر اللہ رب العالمین انہی کے لیے اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے، مال تو نہیں ہے، پیسے تو نہیں ہیں،
چودراہٹ تو نہیں ہے، پر کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے، دین کی دولت ہے، اللہ رسول کی محبت کی دولت ہے، شریعت پر چلنے کا جذبہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی ہمت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا کام کیا تو اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے کامیابی میرے بھائی۔ اور یاد رکھیے، جو ہم کام کر رہے ہیں نا، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں پر ترازو لگا ہوگا۔ یا آپ لوگ کپاس چنتے ہیں نا، کپاس کا کام آپ لوگوں کے علاقے میں ہوتا ہوگا، تو پھر کیا کہ اس کا حساب کرتے ہیں، اتنا حصہ اس کا بنتا ہے، اس کا اتنا بنتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن آپ کے اعمال وزن کیے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکی ہے اور ایک پلڑے میں گناہ ہے، ایک پلڑے میں نیکی اور ایک پلڑے میں گناہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جس کا وہ پلڑا بھاری ہو گیا جس میں نیکی نیکی ہے، فرمایا یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیاں تھوڑی ہیں، صدقہ خیرات تھوڑا ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہے، نمازوں میں سستی ہے، روزے سے دور ہے، ذکر و اذکار سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، لوگوں سے اچھے برتاؤ سے دور ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، گانے سننے کے عادی ہیں، شراب پینے کے عادی ہیں، مرضی منمانی کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ اللہ فرماتے ہم ان کے عملوں کا وزن کریں گے، اور اگر گناہوں والا پلڑا ان کا بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں رکھا، اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے۔ کہاں رہنے والے؟ تو گویا کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خود ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس اختیار موجود ہے نا، ہمیں دین بتا دیا گیا، عقیدہ سمجھا دیا گیا، کامیابی کے راستے واضح کر دیے گئے۔ اب کون اپناتا ہے، کون نہیں اپناتا، کون عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا، یہ ہم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو کامیاب ہیں، وگرنہ کیا ہوگا؟ وہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے سزائیں مل رہی ہوں گی نا، سزائیں مل رہی ہوں گی، تو انسان جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی یا ہے تو کم ہے، ہاتھ ملے گا۔ ہوتا ہے آدمی پریشانی میں ہاتھ ملتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندگی اس کے چہرے سے کیا ہوتی ہے؟ عیاں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس وقت انسان سبق لینا چاہے گا پر فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کاش میں نے پہلے دنیا میں رہتے ہوئے آج کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی نیکی کر کے آگے بھیج دی ہوتی تو آج میرے کام آتی، آج میرے کام آتی۔ منت ترلے کرے گا، سماجتے کرے گا، پشیمانی کا اظہار کرے گا، آنسو بہائے گا۔ اللہ ایک موقع دے دے، اللہ ایک موقع دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، ہم نے تمہیں بتایا تھا، ہم نے تمہیں ٹائم بھی دیا تھا، ہم نے نبی بھیجے بھی تھے، سب چیزیں واضح کر دی تھی، جس نے کچھ کرنا تھا کر لیا، دارالعمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب دارالحساب ہے یا دارالجزا۔ پھر پشیمان ہوں گے اور پشیمانی فائدہ